اس وقت مختصراً میں اس طرف بھی توجہ دلانے چاہتا ہوں کہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس کو صرف رمضان کے آخری جمعے کے طور پر نہ لیں، بلکہ یہ جمعہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے نئی راہیں متعین کرنے والا ہونا چاہیے۔ رمضان میں جن باتوں کی طرف توجہ ہوئی ہے اور جو نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہے، انہیں رمضان کے بعد بھی ہمیں جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس میں ترقی کرنی چاہیے، ورنہ رمضان میں سے گزرنا ہمارے لیے بے فائدہ ہے اگر ہم ان نیکیوں اور پاکیزہ تبدیلیوں کو قائم نہیں رکھتے اور اس میں ترقی نہیں کرتے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے درود اور استغفار کی طرف توجہ دلائی تھی، وہ صرف رمضان تک ہی محدود نہ رہے کہ رمضان گزرا اور ہم دنیاوی کاموں میں اس طرح غرق ہو جائیں کہ دعاؤں اور استغفار کو بھول ہی جائیں۔ اس طرح بھی میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ یاد جاری رکھنا چاہیے۔ فی زمانہ جب دجالی چالیں نئے نئے حربے استعمال کر رہی ہیں، دنیا کی جگہ چون نے اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہمارے نوجوان اور بچے بھی بعض اوقات اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی حملوں سے، دجالی حملوں سے بچا کے رکھے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر، اپنے ساتھ لگا کر، ایک ان کا خاص تعلق اپنے ساتھ پیدا کر کے انہیں خدا تعالیٰ کی ہستی اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور پھر مکمل یقین کروا کر، بچوں کے دلوں میں مکمل یقین پیدا کروا کر، پھر انہیں ایسا خدا تعالیٰ کے ساتھ چمٹانے کہ ان کا کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی کام، ان کی کوئی سوچ خدا تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو، اس کی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ ہر دنیاوی سوچ اور فتنے کا ان کے پاس جواب ہو، یہ نہیں کہ بعض چیزوں کے جواب نہیں آتے اور دوسروں سے متاثر ہو جائیں وہ، اور اس جواب کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس فتنوں سے محفوظ رکھنے والے بن سکیں۔ اور یہی ہماری نسلوں کی زندگیوں کو سنوارنے اور ان کی بقا کی ضمانت ہے، اور یہی ہر قسم کے فتنوں سے اپنی نسل کو بچانے کا صحیح طریق ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود بھی ایمان اور یقین میں اپنے اعلیٰ معیار حاصل نہیں کرتے، اس معیار تک نہیں پہنچتے جو ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارا تعلق خدا تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں معیاری ہوں گی، ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے والے ہوں گے کہ ہم نے کیوں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنے اعمال پر مستقل نظر رکھتے ہوئے اپنی نسلوں کو بچانے کا ذریعہ بنیں۔ بے حیائی
اور لغویات کی انتہا جتنی آج کل ہے شاید ہی پہلے کبھی ہو. ہر گھر میں ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ چیز پہنچی ہوئی ہے. پہلے تو باہر جا کے خطرہ ہوتا تھا، اب تو گھروں کے اندر خطرہ ہے. چھپ کے بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. بس بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جو بزرگوں کی یا ابتدائی احمدیوں کی یا ان احمدیوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے خود بیعت کر کے سلسلے میں شمولیت اختیار کی ہے، زمانے کے امام کو مانا ہے، اور اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کرتے رہے، قربانی دی. انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنی حالتوں کی طرف نظر رکھیں گے، تبھی ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں. کسی خاندان، چاہے وہ کوئی خاندان ہو، بزرگوں کے خاندان ہو یا کسی بزرگ کی اولاد جو ہے، اس کا خاندان اور بزرگی یہ زمانہ نہیں دے سکتے کہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا رہے گا یا ان سے راضی رہے گا. ہر شخص کا عمل بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اپنے عمل ہی ہیں جو ہمیں بچائیں گے. کسی کی رشتہ داری، کسی کا خاندان کسی کو نہیں بچا سکتا. اس لیے اس کے لیے ہمیشہ بہت دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی دینی کمزوریوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے، اپنے بچوں اور نسلوں کو دنیا سے زیادہ دین میں ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے. دنیاوی ترقی کے لیے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، دین کی ترقی کے لیے اس سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. اسی طرح جو خود احمدی ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی سوچوں کو، اپنے عمل کو اس نہج پر چلانا ہوگا، تبھی ہماری بھی بقا ہے اور ہماری نسلوں کی بھی بقا ہے. بس رمضان کے ان بقیہ ایام میں اس کے لیے بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری نسلوں کے دین کو سلامت رکھے، ہماری روحانی ترقی ہو. رمضان کے بعد بھی ہماری باتوں کے معیار اونچے سے اونچے ہوتے رہیں، ہمارا خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق قائم ہو، ہم دجال کی چالوں میں آنے سے محفوظ رہیں. صرف دنیاوی آسائشیں ہمارا مقصود نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی اور دنیاوی نعمات سے نوازے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہوئے ہمیشہ اس کے آگے جھکنے والا بنائے رکھیں، ہمیشہ اس کا کامل عابد بنائے رکھیں. اسی طرح اس بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے بھی خاص طور پر بہت دعائیں کریں. اسی طرح خاص طور پر جن ممالک میں احمدیت کی مخالفت زوروں پر ہے اور زندگیاں ان کے لیے جیرن کی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. پاکستان کے احمدی جو ہیں ان کو تو خاص طور پر صدقہ اور خیرات اور دعاؤں پر ان دنوں میں بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ
بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو رضا حاصل کرنے کی کوششیں جو ہیں دشمن کے ہر ہیلے اور حربے کو ناکام و نامراد کر دیں گی۔ رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان کی دعائیں جو ہیں یہ بہت پڑھیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف زبانی دعائیں کام نہیں آتی۔ لوگ خطوں میں پوچھ لیتے ہیں کون سی دعا کروں میں۔ جب تک ہم اپنی نمازوں کو سنوار کے نہیں پڑھیں گے، جب تک ان کے حق نہیں ادا کریں گے، ساری منہ سے صرف دعائیں کرنا کام نہیں آتا۔ نمازوں کا جس طرح اہتمام رمضان میں ہے، یہ بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ کے رحم اور نصرت کو ہم حقیقی رنگ میں جذب کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں بقایا 4-5 دن رہ گئے ہیں کامیابی سے گزرنے والے ہوں، اور پھر اس رمضان کے بعد ان نیکیوں کو جاری رکھنے والے ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے دائرے کو جتنا وسیع کریں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہوں گے۔ اس لیے خاص طور پر ہر احمدی کی ہر قسم کی مشکلات دور ہونے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے غیر محسوس طور پر آپس کی محبت اور بھائی چارے اور تعلق کی فضا بھی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ تو ملے گا ہی، لیکن ایک عملی فائدہ بھی ہوگا کہ زیادہ پیار و محبت پیدا ہوگا۔ عمومی طور پر مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں، جس طرف ہی چل پڑی ہے اور جو زمانے کے امام کا انکار کر کے اپنی دنیا وقت خراب کر رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ انسانیت کے لیے مجموعی طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح رستے پہ چلائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق دے۔ بہرحال ہمارا کام ہے دعائیں کرنا اور دعائیں کرتے چلے جانا، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔